تو یعنی 24% یہ وہ لوگ ہیں جن کو 18 سے ابو پاپولیشن ہے ایڈلٹ، یعنی 100 میں سے 24 لوگ ہیں تو 76 لوگ ایسے بھی جن کو ویکسین نہیں ہوئی بھی، ان کو اگر وہ وائرس لگ جائے گا تو وہ نقصان دے سکتا ہے۔ دوسری ایک ہماری بڑی سمپل ہے کہ جی اگر ایوریج میں 2000 لوگ پازیٹیو روزانہ آ رہے ہیں، ہو سکتے اس سے زیادہ ہوں، جو پاسٹ رہی ہے ہماری ایکسپیرینس کے تقریباً 5% لوگوں کو ہاسپٹلائزیشن کی ضرورت پڑتی ہے۔ اب 2000 آ رہے ہیں، اس کا 5% یعنی 100 لوگ روزانہ اسپتال جائیں گے۔ ہمارے پاس میڈیکل فیسلٹیز تو ہیں، بٹ ایسی نہیں ہے کہ ہم ایک سسٹینڈ پیریڈ کے لیے جو اس وقت پوزیشن ہے 4 یا 5 دن میں یہ ہاسپٹل فیسلٹیز بالکل چوک ہو جائیں گی اگر اس کو روکا نہیں گیا۔ اسی سلسلے میں ہم نے آج میٹنگ کی تھی، ہم نے کچھ اور سٹیک ہولڈرز کو بھی بلایا تھا اور ان کو کانفیڈنس میں لیا۔ ہر ایک کے اپنے پوائنٹ آف ویو تھے، لیکن سب نے مل کے، میں یہ نہیں کہوں گا فیصلہ متفقہ فیصلہ ہے یا کسی نے کوئی اعتراض نہیں کیا، اپنے پوائنٹ آف ویو دیے، ریئلائز سب نے کیا کہ نہیں جی کچھ کرنے کی ضرورت ضرور ہے۔ پھر وہ اس کے ہر ایک کے اپنے الگ تھے۔ کچھ لوگوں کا کہنا تھا کہ جی بالکل 100% بند کر دیا جائے، کچھ کا کہنا تھا کہ نہیں جی SOPs پہ عمل کرائیں، تو ویریڈ تھے، لیکن یہ کوئی نہیں کہہ رہا تھا کہ یہ کوئی اس وقت سیریس سچویشن نہیں ہے۔ کرونا ٹاسک فورس کے اندر ہم نے بتایا کہ جی حکومت نے ڈیلیبریٹ کیا ہے اور ہم نے یہ فیصلہ کیا، وہ آپ کو میڈیا کو پتہ بھی چل گیا، ابھی وہ نوٹیفائی ہو جائے گا تھوڑی دیر میں، اس لیے کہ اس کو فائنلی دیکھ رہے ہیں۔ اور ہم نے، میں آپ کو یہ بتا دوں کہ ٹاسک فورس کی میٹنگ کے بعد میں نے اسد عمر صاحب سے اور ڈاکٹر فیصل سلطان صاحب سے، دونوں سے بات کی اور انہیں آگاہ کیا ہے، اور انہوں نے یقین دلایا کہ ہم آپ کی مدد کریں گے پورے حد تک ان فیصلوں کو عمل درآمد کرنے میں، تاکہ یہ چین روک سکے۔ فیصلہ کیا ہے؟ کمپلیٹ لاک ڈاؤن نہیں ہے۔ کمپلیٹ لاک ڈاؤن وہ تھا جو ہم نے پچھلے سال 20-21 مارچ کو کیا تھا، جس میں ہم نے سب کچھ بند کر دیا تھا۔ ہم نے ایک پازیٹیو لسٹ نکالی ہے کہ جی باقی سب بند ہوگا اور یہ چیزیں کھلی ہوں گی، وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں ابھی تھوڑی دیر میں۔ تو اس قسم کا لاک ڈاؤن ہے۔ میں نے جو بھی پارٹیسپنٹس تھے ٹاسک فورس کے، ان کو، اور اس وقت میں آپ کو اور آپ کے ذریعے اس صوبے کے لوگوں کو، خصوصاً شہر کراچی کے لوگوں کو یہ درخواست کرتا ہوں کہ اس جو لاک ڈاؤن ہمارا ہے، پارشل لاک ڈاؤن، اس کو افیکٹو کرنے میں، اس کو کامیاب کرنے میں ہماری مدد کریں۔ ہم نے ڈیٹ بھی رکھی ہے کہ جی یہ سنڈے 8 اگست تک یہ لاک ڈاؤن رہے گا، انشاءاللہ تعالی 9 اگست کو ہم کھلنے کی طرف جائیں گے، لیکن وہ تبھی پاسبل ہے کہ یہ 9 دن، یعنی کل پہلا دن ہے، سیٹرڈے سنڈے، پھر 5 دن ہفتے کی، اور پھر 2 دن اگلی ویکینڈ سیٹرڈے سنڈے، یعنی یہ 9 دن اگر آپ نے مدد کی پوری طریقے سے، تو مجھے پوری امید ہے کہ ہم اس وبا کے پھیلاؤ کو روک سکیں گے۔ ختم نہیں، لوگوں کے اعتراضات ہیں، میرے کہ آپ کے بھی سوال ہوگا کہ 9 دن کے بعد کیا ہوگا؟ کیا ختم ہو جائے گی وبا؟ اللہ کرے ختم ہو جائے، میری دعا تو یہی ہے، لیکن نہیں ختم نہیں ہوگی۔ ہم نے بریک ڈالنی ہے تاکہ ہم اپنی ہاسپٹل فیسلٹیز کو چوک نہ کریں۔ یہ بہت ضروری ہے سب کے سمجھنے کے لیے۔ مجھے پتا ہے کہ اس سے تکلیف ہوگی لوگوں کو، یہ ہم آئسولیشن میں کام تو نہیں کر رہے، لیکن یہ بہت ضروری ہے اس شہر کے لیے، اس صوبے کے لیے اور اس ملک کے لیے کہ اس کا پھیلاؤ رکا جائے۔ ابھی دیکھیں، آج سے ہفتہ پہلے تک کراچی شہر میں تو ہم کافی دن سے دیکھ رہے تھے کہ 20%، اب تو 25% کراس کر گیا ہے۔ ایک ڈسٹرکٹ ہے ایسٹ، اس میں 33%، 33% پازیٹیوٹی تھی۔ تو باقی لیکن ہمارے جو رورل ایریاز تھے وہاں 1-1.5% تھی، لیکن پچھلے 2 دنوں میں وہ بھی بڑھ گئی ہے۔ کتنی؟ 4%، 4.5%، 6.5 ہو گئی رورل میں، رورل ایریاز میں ہو گیا۔ وہ اس کی وجہ بہت آرام سے، میں بھی گاؤں گیا تھا عید پہ، آپ میں سے جو لوگ کچھ گئے ہوں گے، اور ہم اپنے ساتھ ہی وائرس لے کے ان کو دے آئے۔
تو جو 1-1.5% پہ چل رہا تھا وہ بھی 4-5 دن میں 6% پہ جمپ کر گیا. اور کراچی آج سے 2-3 ہفتے پہلے 6% پہ تھا, اور تب بھی ہم پریشان تھے کہ 5 سے بڑھ جاتا ہے تو ہماری گھنٹیاں بجنی شروع ہو جاتی خطرے کی. اس لیے بہت ضروری ہے کہ اس چین کو, اس وائرس کو بریک کرنے کے لیے ہم افیکٹو میجرز لیں. ہمیں ہر قسم کے, دیکھیں ایک صاحب تھے, نام نہیں لوں گا میں, انہوں نے کہا کہ جی ابھی سے جو مجھے میسج آ رہے ہیں نا کہ آپ لاک ڈاؤن کی بات کریں, جو میں نے کہا فون ایکسچینج کر لیتے ہیں, میرے میسج آپ کے, آپ کے میسج میرے. جو مجھے فون آتے ہیں ہر قسم کے, وہ بھی آپ لوگ کو اندازہ ہو سکتا ہے کہ جی کہ لوگوں کی جان سے کھیل رہے ہو, کوئی انٹرونشن نہیں کر رہے ہو. یہ کہا گیا کہ جی جب دکانیں یا کاروبار بند ہو جاتا ہے تو لوگوں کے گھر میں فاقہ شروع ہوتا ہے اور پھر وہ لوگ روتے ہیں اچھے خاصے. میں نے کہا لیکن یہ سوچیں کہ اگر کسی کے ڈیتھ ہو جاتی ہے اس کی ذمہ داری کون لے گا, وہ بھی تو ہمیں دیکھنا ہے. خیر کٹ دس لانگ اسٹوری شارٹ, مور اور لیس سب نے اتفاق کیا کہ جی نہیں انٹرونشن کی ضرورت ہے. ہم نے یہ بھی کہا کہ ہمیں آپ کی مدد کی ضرورت ہے, اور میں نے جیسے کہا ان کو کہا ابھی اس فورم میں آپ میڈیا کے دوستوں کو کہہ رہا ہوں اور آپ کے توسط سے پورے صوبے کو کہہ رہا ہوں کہ یہ مدد کریں کہ یہ لاک ڈاؤن کامیاب ہو. اس کی کامیابی میں ایک بہتر جو ہے فیوچر جو ہے, یعنی 9 تاریخ سے جب ہم کھولنا شروع ہوں گے تو ہم کمفرٹیبل ہوں گے. تو وہ ڈیٹیل میں دیتا ہوں. ایک چیز جو بہت ضروری میں بتا دوں, سب سے پہلے شاید یہ سوال بھی آئے مجھے اور اس میٹنگ میں بھی ڈسکس ہوا کہ ویکسینیشن, اس لیے کہ دیکھیں اس کے حل, اس کے 3 پرانگڈ اپروچ ہے. ایک کہ اس کا پھیلاؤ رکا جائے. اس کا پھیلاؤ روکنے کا ایک ہی طریقہ ہے سوشل ڈسٹینسنگ, SOPs, یہاں لاک ڈاؤن یعنی لوگوں کو دور رکھنا جتنا. دوسرا اپنی ہاسپٹل فیسلٹیز کو بہتر کیا جائے. ہمیں وہ بھی چاہیے 1 ہفتہ 10 دن کہ ہم جو انٹرونشنز اور کرنی ہیں ان کو بڑھائیں اور ان پہ پریشر نہ آئے. اس پہ بھی ہم کام کر رہے ہیں. کوئی آئسولیشن میں کام نہیں ہو رہا ہے کہ جی سب کو گھر میں بند کر دیا, آپ شاید یہ سمجھے اور کوئی اور کام نہیں کرنا ہے. اور تیسرا اس کی بچاؤ کا طریقہ ہے ویکسینیشن. تو اس لاک ڈاؤن میں ہم یہ انشور کریں گے کہ ویکسینیشن کسی طریقے سے سفر نہ کرے. ہم ٹرانسپورٹ وغیرہ بند کر رہے ہیں لیکن ہم چھوٹی ٹرانسپورٹ کھلی رکھیں گے, چاہے وہ لوگ جو ویکسینیشن کے لیے جانا چاہ رہے ہیں, اور بڑی ٹرانسپورٹ میں بھی ہم تھوڑا دیکھ لیں گے کس طریقے سے مینیج کریں کہ صرف ویکسینیشن کے لیے لوگوں کو تکلیف نہ ہو. یہ پھر کہنے لگتے ہیں کہ آپ ویکسینیشن کہیں گے, لوگ بہانہ کر کے ویکسینیشن کا کوئی, تو یہ ہم سب نے مل کے انشور کرنا ہے کہ ریٹیل کا بزنس سارا بند رہے. اور جب دکان ہی بند ہوگی تو میں خواہ کیوں نکلوں گا باہر, اور اگر صرف گھومنے نکل رہا ہوں چلے ٹھیک ہے گھوم لو. تو یہ ہم نے انشور کرنا ہے. اس میں مشکل ہوتی ہے, اس میں جب سختی ہوتی ہے تو لوگ اس سختی سے بچنے کے لیے کہانیاں بھی بناتے ہیں اور اس میں کچھ حقیقت بھی شاید ہو کہ جی پولیس یا انتظامیہ, تو میں اس میں کچھ جو ہے غلط کردار ادا کر رہی ہے, تو وہ میں سب کو وارن کر رہا ہوں کہ یہ بالکل اگلے 9 دن میں نے سرکاری دفاتر بھی منیمم پہ تقریباً بند کر دیے ہیں, سوائے سیکرٹریز یا 1-2 لوگ وہ ہم ابھی آج طے کر لیں گے, اس لیے اگلے 2 دن تو ویسے ہی چھٹی ہے, لیکن اسینشیل ڈپارٹمنٹس کھل رہے ہیں, باقی سب کھلے رہے گا, یہ صفائی اور بجلی پانی یہ سب کھلے رہیں گے. وزراء کیبنٹ میٹنگ ٹیوزڈے کی تھی, وہ میں پوسٹ پون کر رہا ہوں, اس کی بات کریں گے. اب وزراء کی یہی کام ہوگا کہ وہ ان لاک ڈاؤن کی صورتحال کو مانیٹر کریں سب, اور وہ ہم ان کو کہیں گے. صوبائی اسمبلی کا اجلاس ہم نے گورنر صاحب کو لکھ دیا تھا اور وہ ہو بھی گیا تھا 5 تاریخ سے, کب 5, 6, 7 نہیں 6 تاریخ سے. وہ بھی میں نے ابھی بات کی ہے, میں نے منسٹر آف پارلیمنٹری افیئرس کو کہا ہے کہ اسپیکر صاحب سے بات کریں کہ اگر ٹوٹلی آن لائن کر سکیں تو وہ بہتر ہے, اس لیے کہ اب ہم متحمل نہیں ہو سکتے کسی بھی. ادھر کافی باتیں ہوئی تھیں, ہر ایک کلیم کرتا ہے, میں جس شعبے سے تعلق رکھتا ہوں میں کلیم کروں گا جی ہمارے یہاں تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے,
صحافی ہوں گے, میں ویسے ایک ایگزامپل دے رہا ہوں, کہیں گے جی صحافیوں کو دیکھیں کس کو ہوا ہے, وہ اور بڑے اس سے کہتے تھے کسی کو وہی نہیں ہے. اب کیا چیک کریں گے؟ کوئی کاروبار والا آدمی ہوگا کہ جی ہمارے یہاں تو یہ پرابلم ہی نہیں ہے, پھر درگاہوں پہ جاتے ہوں کہتے ہیں ہمارے یہاں بالکل ایشو نہیں ہے, لیکن ایشو ہے. ہم نے تھوڑی بہت قربانی دینی ہوگی اور ہم زیادہ قربانی نہیں مانگ رہے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہم سب مل کے اگر اس کو کامیاب کرتے ہیں تو ہم 9 اگست کو انشاءاللہ تعالیٰ کھولنے کی طرف جائیں گے چیزیں. جو چیزیں ہم نے اسینشل سروسز میں کہا ہے کہ وہ کھلی رہیں گی, اس کے علاوہ سب کچھ بند ہوگا. ہیلتھ اور میڈیکل ریلیٹڈ فیسلٹیز یہ کھلی رہیں گی. فوڈ اینڈ فوڈ ریلیٹڈ انڈسٹری یہ کھلی رہے گی. اس میں وہ ایس او پیز اور یہ سب ہم تھوڑا مینیج کرنا آسان ہو جاتا ہے جب آپ چھوٹے ایریا کو دیکھ رہے تھے. ملک کی معیشت کا بھی ایشو ہے, تو ہم ایکسپورٹ اورینٹڈ انڈسٹری جو ہے نا, جن کے ایکسپورٹ آرڈرز ہیں, پہلے بھی ہم کر چکے سارے ایکسرسائز, ان کو کھلا رکھا جائے گا. بینکس ہمارا سبجیکٹ نہیں ہے, فیڈرل سبجیکٹ ہے, ہم ان کو لکھیں گے ضرور کہ آپ کم سے کم اسٹاف کے ساتھ بینکس کھولیں. یہ کھلی رہیں گی, وہ اسٹیٹ بینک کا کام ہے, ان کو بند کرنا چاہیں تو اسٹیٹ بینک کر سکتی ہے, لیکن یہ ہم ان سے ریکویسٹ ضرور کریں گے. پورٹ کھلا رہے گا, لیکن ادھر بھی ہم کہیں گے کے پی ٹی کو اور پورٹ قاسم کو کہ جی وہ منیمم اسے کہیں. اسٹاک ایکسچینج اگین ہمارے اس میں نہیں آتی, لیکن ہم ان سے ضرور ایڈوائس ان کو کریں گے کہ جی آپ منیمم اسٹاف کے ساتھ بھلے کاروبار جاری رکھیں. اور اگر فیڈرل گورنمنٹ سمجھتی ہے کہ نہیں اس کو بند کرنا چاہیے تو وہ obviously they can do it. گروسریز, میڈیکل سٹورز, بیکریز, میٹ اینڈ ویجیٹیبل شاپس یہ پورے 24 گھنٹے کھلے رہیں گے, نہیں 6 بجے تک کھلے رہیں گے. ٹھیک ہے جی. پیٹرول پمپس کھلے رہیں گے. میڈیا پرسنز وتھ ماسک الاؤڈ ہے, وداؤٹ ماسک پھر ان کے آپ خود ہی سزا تجویز کیجیے گا. ٹھیک ہے جی. یوٹیلیٹی کمپنیز ساری کھلی رہیں گی. میونسپل سروسز کھلی رہیں گے. ریسٹورانٹس میں صرف ڈلیوری, ٹیک اوے بھی ہمیں بند کرنا پڑے گا 1 ہفتے کے لیے. بہت ہی معذرت کے ساتھ ہمیں پتہ ہے کہ بہت زیادہ مسائل میں لوگ رہے ہیں, لیکن یہ کہتا ہوں امتحانات کی بات ہو رہی تھی, میں نے بھی ڈائریکشنز دے دی ہیں کہ اگلے ہفتے امتحانات نہیں ہوں گے, ہر چیز آگے کر دیں آپ 1 ہفتہ یا کچھ. یہ موٹی موٹی چیزیں اور وہ ڈیٹیل ساری آ جائے گی. یہ اوپن جو ہے وہ ہے. میں نے صرف آپ کو ایگزام کا اس لیے بتایا کہ وہ میں ٹی وی پہ دیکھ رہا تھا کہ کچھ مبہم خبریں آ رہی تھیں, وہ بھی کلیئر کر دوں. اس کے علاوہ سب کچھ بند رہے گا. ہم سرکاری دفاتر جیسے میں نے کہا منیمم 1 منٹ, وہ ہمارے بس کی نہیں ہے بات نا, نہیں جو ہمارے بس کی بات نہیں ہے, جو ہماری جورسڈکشن میں نہیں آتی چیزیں. ہم ایڈوائس تو کر سکتے ہیں, ہم سجیسٹ کر سکتے ہیں, ہم لکھ بھی نہیں سکتے اپنی نوٹیفیکیشن میں کچھ, اس پہ اعتراضات ہو جاتے ہیں. تو ہم سجیسٹ, تو میں بلکہ آپ کے تھرو ہی سجیسٹ کر رہا ہوں کہ ذرا ریویو کر لیں عدالتوں کے سسٹم کو. میں ابھی اپنا ایگزامپل دیتا ہوں. 3 دن پہلے میں اسلام آباد تھا, میں جاتا ہوں اور 3 منٹ کی حاضری کے لیے اسلام آباد جاتا ہوں, پھر واپس آ جاتا ہوں. 3 سے 5 منٹ لگتے ہیں ٹوٹل کورٹ کے اندر. یعنی نہیں لگتے تو زیادہ ہے, اس لیے کہ انتظار میں کوئی 1 گھنٹہ لگتا ہے, اور پھر جو ایکچوئل پروسیڈنگز 3 سے 5 منٹ کی ہوتی ہیں, اور وہ بھرا ہوا ہوتا ہے. ادھر بات ہوئی تھی کہ جی ایس او پیز فالو نہیں ہو رہی سندھ میں, اور جگہ ہو رہی ہیں. میں اس سے سخت اختلاف کرتا ہوں, مجھے کوئی فرق نظر نہیں آیا. ہاں یہاں پہ بھی پراپر ایس او پیز فالو نہیں ہو رہی, اور کہیں اور پہ بھی پاکستان میں کہیں اونچ نیچ نہیں ہے, ہر جگہ برابری ہے. اور ہمیں ضرور یہ ایک اور چیز میں آپ کو میسج دے دوں کہ یہ جو پیریڈ ہے 9 دن کا, ہم تھوڑا سا اپنے اوپر ریفلیکٹ کریں کہ جب ہم اوپننگ کی طرف جائیں انشاءاللہ 9 اگست کو, تو ہم یہ ایس او پیز کے ساتھ جائیں تاکہ دوبارہ کوئی ایسی, ہم بریک تو دے دیں گے, اللہ تعالیٰ کرے کہ کوئی ایسا معجزہ ہو کہ ختم ہو جائے, لیکن ایسا لگتا نہیں کہ ختم ہو جائے گی وبا 9 دن بعد. لیکن دوبارہ ہمیں لاک ڈاؤن کی طرف نہ جانا پڑے, اس کا ایک ہی طریقہ ہے کہ آپ ایس او پیز کو منو ان فالو کریں. آپ ویکسینیشنز
تیز کریں. یہ چیزیں میں لے کے آیا تھا. مقصد پریس کانفرنس کا صرف یہ ہے کہ باقی تو آ جاتی ہیں. اچھا یہ اوپن لسٹ میں آل ویکسینیشن سینٹرز ول بی اوپن. یہ خیر وہ ہیلتھ فیسلٹیز کے اندر آ جاتا ہے. کلیریفائی مرزا نے کلیریفائی کر دیتے کہ آل ویکسینیشن سینٹرز ول بی اوپن. بلکہ ہم ان کو اور اپنی ریسورسز ادھر ڈالیں گے ابھی تاکہ لوگ ویکسین ہو زیادہ سے زیادہ. کچھ لوگوں نے ہمیں کل میں نے علماء سے بات کی تھی اور ہر مکتب فکر کے علماء میرے ساتھ تھے ادھر, اور علماء نے تو یہ بھی کہا کہ آپ ویکسینیشن سینٹرز جو پہلے ایک تھوڑی سی ریزسٹنس تھی نا کہ ویکسینیشن سینٹرز مساجد اور امام بارگاہوں میں بنائیں تاکہ لوگ لگوائیں. اور ہم آپ کو کافی لوگوں نے کہا ہم آپ کو فیسیلیٹیٹ کریں گے اگر آپ یہ لگائیں گے. ہم اس طرف پوری فوکس ہماری ہوگی. لوگ جو ہے نا ہم جب میں صرف لاک ڈاؤن کی بات کرتا ہوں کہتا ہوں یہ باقی کام نہیں کر رہے, یہ لاک ڈاؤن کے نہیں جی. لاک ڈاؤن از اے لاسٹ ریزورٹ جس پہ ہم جا رہے ہیں اور ہم چاہ رہے ہیں کہ اس پہ ہمیں کبھی دوبارہ نہ جانا پڑے. ایک چیز اور آج ایک مجھے خیال ہے ڈاکٹر صاحب نے ایک بات کی تھی اور مجھے پسند آئی. ہم ہیلتھ ورکرز کو کہتے ہیں ہمارے فرنٹ لائن ورکرز. وہ ڈاکٹر صاحب نے کہا ہم فرنٹ لائن ورکرز نہیں ہیں. فرنٹ لائن ورکرز آپ لوگ ہیں جو ادھر سارے باقی بیٹھے ہوئے. آپ لوگوں نے اس سے لڑنا ہے. یعنی اس سے لڑنے کا مقصد ہے کہ اس کے پھیلاؤ کو روکنا ہے اور وہ ہوگا سوشل ڈسٹینسنگ, ایس او پیز فالو کرنا. ہم تو لاسٹ لائن آف ڈیفینس ہیں. جب آپ فیل ہو جاتے ہیں تب آپ ہمارے پاس آتے ہیں. تو آپ لاسٹ لائن آف ڈیفینس کو تو اپنی رکھے. سمجھ آئی بات کہ جی اس کو تو آپ. اور میں نے جو کچھ آج تک فیصلے کیے ہیں اور جو غلطیاں کی وہ میں نے کی ہیں, لیکن جو فیصلے کیے ہیں وہ ڈاکٹرز کی ایڈوائس پہ کیے. اس وقت بہت زیادہ ہمارے ساتھ ڈاکٹر کیسر سجاد پی ایم اے کے موجود ہوتے ہیں, ڈاکٹر باری انڈس ہاسپٹل کے, ڈاکٹر فیصل محمود آخان یونیورسٹی ہاسپٹل کے, ڈاکٹر سارا WHO کی ہوتے ہیں. یہ کنٹینیوسلی ہمارے ٹاسک فورس کے ہیں. پچھلی میٹنگ جو منڈے کو ہوئی تھی اور آج کی میٹنگ میں انہوں نے اتنا اسٹرانگلی کیس پیش کیا کہ میرا خیال ہے کوئی پھر اس کو کہہ نہیں سکا کہ آپ غلط کہہ رہے ہیں. وہ غلط کہہ ہی نہیں رہے ہیں بالکل. انہوں نے کہا ہے کہ جی اگر آپ نے یہ سٹیپ ابھی نہیں لیے تو آپ کی لاسٹ لائن آف ڈیفینس فال ہو جائے گی. اب یہ ہمارے اوپر ہے جو ہم فرنٹ لائن ورکرز ہیں. میں تو بول رہا ہوں کہ ہم اپنی لاسٹ لائن پہ وہ پریشر نہ آنے دیں لاسٹ لائن آف ڈیفینس میں. یہ آپ کے اوپر ہے. میں نے پولیٹیکل پارٹی کے لوگ بھی تھے, ان سے بھی کہا کہ جی ہمارے جھگڑے کے بہت موقع آئیں گے, بہت چیزیں ہم آپ کو مواقع دیں گے, آپ ہمیں مواقع دیں گے. ہم کر سکتے ہیں اس چیز میں مہربانی کر کے. بڑے پہلے بھی میری چیزوں کا مذاق اڑایا گیا, لیکن اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ جو سٹیپس اس وقت لیے تھے ان کے نتیجہ اس کی ایک اچھی, اور میں کوئی کریڈٹ نہیں لیتے ہم, اللہ تعالیٰ نے صحیح راستہ دکھایا. اس وقت بھی میں کہہ رہا ہوں کہ ہم سے کوآپریٹ کریں صرف اس حد تک. اگلے 9 دن کے لیے اس لاک ڈاؤن کو افیکٹو کریں. یہ لاک ڈاؤن ہم باقی شہروں میں کریں گے, لیکن مین فوکس اس لیے کہ زیادہ پرابلم شہر کراچی میں ہے, زیادہ فوکس شہر کراچی میں ہوگا. اور اس کو نیگیٹو آج سے میں نے آپ کو بھی بتایا تھا 3 مہینے پہلے, 2 یا 3 مہینے, مجھے ایگزیکٹ ڈیٹ سے یاد نہیں ہے, ورچوئل کرفیو لگا تھا لاہور میں. سب چیز بند تھی, کسی ایک نے آواز نہیں اٹھائی. ہاں تھوڑی بہت ریزنٹمنٹ تھی لیکن لوگوں نے دیکھ لیا اور اس کا دیکھیں کتنا فائدہ ہوا. بڑا اچھا ایک قدم لیا انتظامیہ نے اور حکومت نے ادھر. میں تعریف کر رہا ہوں, میں کبھی جو اچھا کام ہے اس کی یہ کرتا, میں تعریف کر رہا ہوں کہ بڑا اچھا قدم لیا. لوگ آ کے بتاتے تھے ہمارے یہاں وہ پرابلم نہیں تھا اتنا, تو ہم نے کوئی ایسا اقدام نہیں کیا. اس وقت بھی میں نے کہا کہ آپ بند کر دیں انٹرسٹی, اس لیے مجھے ڈر تھا. آپ کو یاد ہوگا انٹرسٹی ٹرانسپورٹ بند کریں. جب پہلی ویو آئی تھی تو زیادہ افیکٹ کراچی ہوا تھا اس وقت. میں نے خود افیکٹ ہو کے سب سے پہلے فیصلہ کیا تھا کہ ہم انٹرسٹی بند کر رہے ہیں, اور مقصد یہی تھا کہ یہ اگر ہمارے دیہی علاقوں میں پھیلا
یا ہماری وجہ سے پورے یعنی وہ ہماری وجہ سے نہیں لیکن لوگوں کی موومنٹ کی وجہ سے پورے ملک میں پھیلا تو ہماری میڈیکل جو فیسلٹیز ہیں وہ انڈر سٹریس آ جائیں گی. اسی لیے میں کہہ رہا ہوں کہ ہم نہیں چاہتے کہ اس کا پھیلاؤ بڑھے. کوئی بھی نہیں چاہے گا, لیکن اس کے لیے ہمیں عملی اقدامات اٹھانے پڑیں گے. صرف زبانی جمع خرچ سے نہیں ہوگا. ہم نے پہلے عملی اقدامات اٹھائے ہیں اور اس کا اللہ تعالیٰ نے ہمیں اجر دیا ہے. اگر ہم ایسے ہی چپ کر کے بیٹھے رہیں گے تو پھر ایک اور سنگین صورتحال میں, اور دنیا بھر میں وہ بڑے اچھا لوگ آ کے ہر قسم کے ہوتے ہیں بڑے اگزامپل دینے کی دنیا میں کچھ نہیں ہوا, یہ نہیں ہوا. میں سمجھتا ہوں پتہ نہیں کون سی دنیا میں رہ رہے ہیں. جو لوگ کہتے ہیں کہ جی کہیں پہ بھی لاک ڈاؤن نہیں ہوا, بہت غلط کہتے ہیں. ابھی مجھے آج وہ ڈاکٹر میں نے نہیں پتا تھا, انہوں نے بتایا کہ سڈنی میں 2 کیسز آئے, انہوں نے لاک ڈاؤن کر دیا. وہ 1 ہفتے یا 10 دن کا لاک ڈاؤن اگلے جو ہے 50 ہفتے بچاتا ہے آپ کو سال کے. تو بہت ضروری ہے. اور اس وقت میں کہہ رہا ہوں غلطیاں ہوئی ہیں کہ زیادہ جلدی سٹیپس نہیں لیے, میں ایڈمٹ کروں گا. لیکن چلیں, اب اس کو کامیاب کرنے کے لیے میں آپ سب کی مدد چاہوں گا, اور جیسے میں نے کہا آپ کے توسط سے سب کی مدد چاہوں گا. مجھے بس اتنا ہی کہنا تھا. اگر کوئی سوالات ہو تو ایک سیکنڈ, ناصر شاہ صاحب نام لے لیں گے, میں بیٹھا ہوں, سب کے سوالات کی جواب دوں. نام لے لیں نا. دیکھیں, پہلا کہ الیکٹرک کی جہاں تک بات ہے وہ تو بالکل ویسے بھی نہیں کرنی چاہیے. لاک ڈاؤن میں تو اور زیادہ وہ ہے, بالکل اس کو ہدایت بھی دیں گے اور دیکھیں گے بھی. اور جب ہمارے باقی شاپنگ سینٹرز اور ان میں بجلی کی کھپت کم ہوگی تو وہ آپ کوئی ایسا لوڈ شیڈنگ کا ایشو نہیں آنا چاہیے, آپ کے پاس بجلی ہونی چاہیے. آپ نے راشن کی بات کی, یہ والا لاک ڈاؤن ہمارا ٹائم اسپیسیفائڈ لاک ڈاؤن ہے. ہم 9 دن کی چھٹی کر رہے ہیں صرف. 9 دن میں بھی 4 دن تو ویسے ہی بند رہتا ہے, تو آپ ایڈیشنل 5 دن صرف ہم مانگ رہے ہیں لوگوں سے. یعنی ہفتے میں 2 دن تو ویسے ہی ہمارے سیف ڈیز ہے نا, اس کے علاوہ 5 دن اور کی چھٹی مانگ رہے ہیں. اگر ضرورت پڑی کہیں انٹرونشن کی تو ہم ضرور کریں گے, اور انشاءاللہ تعالیٰ جو ہے اس طرف نہ پہلے, میں اتنا زیادہ بڑا بولنا نہیں چاہتا, نہ پہلے جو باتیں تو بہت ہوئی تھیں کہ جی لوگ بھوک سے مر گئے, پتہ نہیں کہاں کہاں کی تصاویر دکھا کے اور ویڈیوز دکھا کے اور چلا دی گئی تھیں کہ جی یہ لوگ خودکشی کر رہے ہیں, جبکہ ایسا کچھ نہیں تھا. کوئی ایک شخص, میں اگین بڑا بات نہیں کرنی چاہیے کہ کرونا کے لاک ڈاؤن کی وجہ سے بھوک سے جس کی ہلاکت ہوئی ہے مجھے نہیں پتہ ہے. صاحب ایک امپورٹنٹ ایشو ہے کہ بہت سارے لوگ ہیں, شاید وہ تعداد ہزاروں میں ہو, جن کے پاس شناختی کارڈ نہیں ہے, یا تو بنوا نہیں سکے یا بن نہیں سکا, ان کو ویکسین لگوانے میں بڑی مشکلات ہیں. تو کیا کوئی ایسا میکنزم ہیلتھ ڈپارٹمنٹ نے بنایا ہے کہ وہ لوگ کہاں پر جائیں گے؟ دیکھیں, ہمیں ویکسین ملتی ہے فیڈرل گورنمنٹ سے, پھر ان کا ایک طریقہ کار ہے کہ ویکسین کو اکاؤنٹ فار کرنا پڑتا ہے, اور اس میں جو گڑبڑیں ہوئی ہیں, یہ مسائل ہوئے, ان پہ بڑے سختی سے نظر ہے جو تھوڑی بہت ہوئی ہیں. ان سے ہم نے بہت پہلے کہا ہوا تھا, پھر ہم نے اجازت بھی لی کچھ لوگوں کی جن کے پاس نہیں تھا شناختی کارڈ. ابھی بھی میں یہ کہوں گا کہ ایک سسٹم ہم نے یہ بھی سوچا ہے کہ جی وہ جو کارڈ ایشو کریں, اس کارڈ کا نمبر جو ہوگا پہلا, وہ اس کا تصور کیا جائے یونیک آئیڈینٹیفیکیشن, اس کی ایک یونیک نمبر کیا ہے, اور اس کو پھر دوبارہ ویکسین کر سکے. لیکن یہ چیز ہے, اور فیڈرل گورنمنٹ سے بات کر کے ہم طریقہ نکالیں گے کہ اکراس دا بورڈ سب کو لگائی جائے. ہم نے لگوائی بھی ہیں بغیر شناختی کارڈ والے. کوئی ایسے اسپیسیفک آتے ہیں کوئی گروپ کے جی ہمارے پاس شناختی کارڈ نہیں ہے. مرتضیٰ مجھے یاد ہے, آپ وہ خواتین تھیں جو لاوارث, جن کے کوئی نہیں تھا, ان کو بھی ہم نے سب کو لگایا, ان سب کو لگائیں گے بالکل.
سب نے یہ بتا دیں کہ یہ ہمیشہ 15 دن کے لیے لاک ڈاؤن واپس کرتے تھے، اس مرتبہ 8 دن 9 دن کے لیے کیا لاجک ہے؟ تھوڑا سا یہ سمجھتے دیکھیں سوال پورا کر دیں۔ دوسرا فیصلے آپ بڑے اچھے کرتے ہیں، لاک ڈاؤن بھی ساری چیزیں لوگوں کو بچانے کے لیے، لیکن آپ کی انتظامیہ جو ہے وہ اس کے عمل درآمد صحیح طرح سے نہیں کر پاتی، شٹر ڈاؤن ہوتے ہیں لیکن اندر کاروبار چل رہے ہوتے ہیں، تو اس کو کس طرح آپ روکیں گے؟ یہ چیز ہے۔ دوسرا یہ کہ مکس سگنلز آپ پہلے بھی استعمال کرتے رہیں گے الگ، اور اس مرتبہ بھی یہ امید کی جا رہی ہے کہ مکس سگنلز آئیں گے، اس کو کس طرح روکیں گے؟ کیونکہ اپوزیشن لیڈر کا ویڈیو بیان بھی آ گیا، دیگر کچھ سیاسی لوگوں نے بھی باہر بات کی ہے جو آپ کے ساتھ اجلاس میں موجود تھے۔ اچھا، سب سے پہلے تو پہلا سوال کیا تھا 15 دن کیوں نہیں 9 دن کیوں؟ ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ کتنے دن سسٹین کیا جا سکتا ہے جہاں پہ کوئی اکنامک نقصان نہیں ہوگا۔ ادھر میٹنگ میں بڑی گفتگو ہوئی تھی، میں نے یہی بات کہی تھی کہ اگر ہم سمجھیں کہ فیڈرل گورنمنٹ اور ہم مل کے لوگوں کو 1 مہینے تک لاک ڈاؤن میں رکھ سکتے ہیں بغیر کوئی اور نقصان دیے، یعنی ان کی ایسے ممالک بھی ہیں جو امیر ممالک ہیں، ان لوگوں نے ایسا کیا ہے، ہم دے سکیں تو وہ زیادہ ڈیزائربل ہے۔ لیکن اس کے دور رکھتے ہوئے ہم نے کہا کہ یہ 5 دن ہے نا افیکٹو، تو 4 دن تو ویسے ہی بند ہے، 5 دن کا لاک ڈاؤن بغیر کسی یا منیمم بہت منیمم لوگوں کو اکنامک نقصان دیتے ہوئے کر سکتے ہیں۔ اور ڈاکٹرز نے ہمیں کہا کہ اٹ از بیٹر دین نتھنگ والی بات ہے کہ آپ اس سے کم از کم ایک بریک دے دیں گے۔ اس وقت ہم اس بریک مطلب ایک سپیڈ بریکر کو دیکھ رہے ہیں کہ سپیڈ کم ہو جائے، اور پھر جب ہم کھولیں گے تو مجھے امید یہ ہے کہ لوگ ایس او پیز پہ کچھ زیادہ عمل کریں گے، اس لیے کہ اگر نہیں کیا تو خدا نہ خواستہ پھر دوبارہ نہ ایسا کوئی بات کرنی پڑے۔ تو یہ لاجک تھی۔ دوسرا آپ نے کیا مکس سگنل سے اس سے پہلے بھی کچھ تھا، انتظامیہ کی بات کی، میں نے آپ کے بتایا کہ انتظامیہ کو سخت ہدایت دی جائیں گی، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم اگلے 9 دن ہماری کابینہ کوئی اور کام نہیں کرے گی، یہ خود مانیٹر کرے گی تاکہ کسی کو کوئی شکایت نہ ہو اور یہ چلتا رہے۔ اور میں ڈسٹرکٹ وائز کر بھی دوں گا، آج کل میں کمیٹیز وغیرہ بنا دوں گا۔ تیسرا مکس سگنلز کی بات ہے، میں نے اسی لیے سب کو ادھر بلا کے، اور میں نے آپ سے خود کہا، یہ میرے لفظ تھے کہ لڑنے جھگڑنے کے لیے ہمارے پاس ہم ایک دوسرے کو بہت مواقع دیں گے، فی الحال چھوڑ دیں یار، 1 ہفتہ اگر آپ نے نہ کچھ بولا، میں بھی کچھ نہیں، میرے پاس بھی بہت کچھ بولنے کے لیے ہے، لیکن میں نہیں چاہتا، میں آن دی کنٹری میں نے جیسے بتایا کہ اس میٹنگ کے بعد میں نے اسد عمر صاحب جو کہ این سی او سی کے کو چیئر کرتے ہیں ان سے، اور ڈاکٹر فیصل سلطان سے بات کی، ان لوگوں دونوں نے مجھے تعاون کا یقین دلایا ہے کہ جی واقعی صورتحال ایسی ہے۔ ٹویٹ بھی کیا این سی او سی نے، میرا خیال ہے جہاں تک مجھے پتہ چلا ہے، کہ ہم سندھ حکومت کو فیسیلیٹیٹ کریں گے۔ ہم جو نوٹیفائی کر رہے ہیں وہ بھی ان کنسلٹیشن کر رہے ہیں این سی او سی کے، ان کو آن بورڈ، ان کو کانفیڈنس پہ لے کے جو چیزیں وہ کر رہے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ تو میں ایک سیکنڈ ختم کر لوں، تو میری امید یہ ہے کہ ایسی مکسنگ، اگین میں کسی کا منہ بند کر نہیں سکتا زبردستی، لیکن ہر ایک کو اپنا تھوڑی سی تھوڑا سا اپنی پوزیشن کا، اگر مجھے لوگ ایم پی اے الیکٹ کر دیتے ہیں تو میں صرف مراد علی شاہ نہیں ہوں، میرے پہ ایک اور ذمہ داری آ جاتی ہے، اگر میں صرف مراد علی شاہ ہوں تو میری زبان شاید کچھ اور ہو، تو وہ یعنی میری زبان وہ ہوگی جو میری زبان ہے، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ میں خامخواہ کچھ اور کروں گا، تو ان کو اپنی زبان سے یعنی اس چیز سے اوپر اٹھنا چاہیے، وہ اللہ کرے کہ وہ ہو۔ جی صحیح، اس کے بعد کر لیں گے، وہ ناصر شاہ صاحب کر رہے ہیں جی گائیڈ۔ دو چیزیں، ایگزام کے حوالے سے بتا دیا، اس وقت 12ویں کے ایگزام چل رہے ہیں، سیکنڈ ایئر کے اور فرسٹ ایئر کے ہونے جا رہے ہیں، اور یہ بھی اعلامیہ میں آج کہا گیا کہ ویکسینیشن کارڈ جن کے پاس ہوگا وہی گھروں سے باہر نکلیں، اور 24% ویکسینیشن ہوئی ہے، اس طرح تو پولیس کی چاندی ہو جائے گی، ویکسینیشن کارڈ لوگوں کے پاس ہوگا۔ اچھا، ویکسینیشن مکمل ہوئی، دو تین چیزیں۔ نمبر 1، ہماری ڈی جی رینجرز بھی آج میٹنگ میں موجود تھے،
कल भी वो हमारे साथ मीटिंग में मौजूद थे और उनका तो काम है, उन्होंने खुद कहा कि जी हम आपके साथ हैं। फ़ौज, मेरी असद उमर साहब से बात हुई तो उन्होंने कहा कि फ़ौज के लिए भी हमारी जो अप्रूवल है वो है, ताकि वो इम्पोज कर सके SOPs को और इस जो लॉकडाउन की पोजीशन को वो करे। तो इंशाल्लाह वो ये साथ होंगे सारे लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी। उसके साथ साथ जैसे मैंने कहा कि पॉलिटिकली भी मैं अपने वज़ीरों को डिस्ट्रिक्ट वाइज ये ड्यूटी दूंगा कि वो जाके चेक करें। जो बड़े डिस्ट्रिक्ट हैं उसमें एक से ज़्यादा वज़रा भी होंगे जो चेक करेंगे कि ये लॉकडाउन पे किया जा रहा है। आपने तीसरी बात, दूसरी एक बीच में मैं भूल के, तीसरी आखिरी वो 24% की बात आपने की थी कि वैक्सीनेटेड है, वैक्सीनेशन कार्ड लेके फिरें नहीं तो पुलिस की चांदी हो जाएगी। यार अगर एक ऑर्डर आता है कि आपके वैक्सीनेशन कार्ड के बगैर आप ना निकलें या वैक्सीन कराएं जाके, और फिर भी आप निकलते हैं, क्यों किसी की चांदी कराते हैं? मेरा पॉइंट तो असल चोरी करना मना है ना, चोरी करें फिर कहें जी पुलिस की तो चांदी हो गई, कि वो मतलब गलती तो आपसे शुरू हो रही ना। मैं अगेन कह रहा हूं कि ये 9 दिन की बात है, 9 दिन में पूरा ताउन करें। हमारी पूरी कोशिश होगी कि इस तरीके का गलत फायदा कोई इसे ना उठाए, लेकिन मौका भी ना दें उसे। और एक और भी आपने कुछ कहा था, हाँ, एक इम्तिहानों के बाद मैंने कहा कि ये ऑर्डर तो पूरे सिंध के लिए, लेकिन फोकस हमारा कराची पे होगा, इसलिए कि प्रॉब्लम वहां पे है और आप सब ये मानेंगे ज्यादा मसला वहां पे इम्तिहान, मसला यहाँ वहां पे यानी कराची में, यहाँ पे है। चले तो आखिरी था आपका इम्तिहानात का, तो इस वक्त अगले 5 दिन यानी मंडे टू फ्राइडे और ये 2 वीकेंड्स कोई इम्तिहानात नहीं होंगे और वो रीस्केड्यूल करा देंगे। क्या चीज? देखिए प्राइवेट दफातर को हम एडवाइस कर रहे हैं कि आप बंद रखें, सारे एडवाइस कर रहे हैं, और कम से कम रखें जो ज़रूरियात हैं उस हिसाब से। अगले 2 दिन है ये सैटरडे संडे, हमने इसको फाइन ट्यून करने में मकसद यही है कि आप अनलेस के बहुत ही कोई ज़रूरी काम हो आप घर से ना निकलें। अच्छा मेरी बात सुने। हाँ अच्छा मेरी बात सुने, ये अब मेरे उससे मुझे नहीं पता, ये क्लिनिकल ट्रायल्स और ये ज़रूर खबर आई थी, मुझे इतना पता है, मुझे बल्कि जो मेरे साथ बैठे हुए हैं नासिर शाह साहब, कासिम और मुर्तज़ा ने स्पुतनिक लगवाई थी, मुझे याद है इसलिए कि वो क्वालिफाई नहीं करते थे साइनोफार्म के लिए। जब शुरू में आई थी मैंने साइनोफार्म लगाई है, आपने भी साइनोफार्म लगाई है, मुझे आपके साइनोफार्म। जैसे ही मेरी बारी आई थी मैंने एक दिन के इंतजार नहीं, जो एज के हिसाब से था ना, मैंने साइनोफार्म लगवाई, बाकी सब ने वो साइनोफार्म लगवाई हैं। और बाद में जब बाकी ऑप्शंस भी आए तो वो लोगों ने लगवाई हैं अपने अपने जो भी हुकूमत ने तरीक़ाकार रखा था उसके। मैं आपसे ये कह सकता हूं कि डॉक्टरों से बात करें, मैं कोई एक्सपर्ट तो नहीं हूं, मुझे खैर अपनी जो एक्सपीरियंस उसके मैं बता सकता हूं। मेरा ख्याल है और डॉक्टर्स ने कहा है कि इस वैक्सीन का बहुत फायदा है। मेरा ये ख्याल है कि शायद मैं दोबारा इन्फेक्ट हो जाता अभी तक, इसलिए कि मैंने बेएहतियाती बहुत ज़्यादा की है और करनी पड़ रही है, लेकिन अल्लाह ताला का शुक्र है, आगे अल्लाह ताला महफूज रखे, मैं इन्फेक्ट नहीं हुआ। उसकी एक बड़ी वजह, बड़ी क्या सबसे बड़ी वजह यही है कि मैंने वैक्सीनेट कराया है। अब पीछे जो कुछ अगर कोई क्लिनिकल ट्रायल्स किसी वैक्सीन के ये भी होते हैं, दिस इज पार्ट ऑफ एवरीथिंग। अब कितने डॉलर मिले या नहीं मिले, हुकूमत सिंध को कुछ नहीं मिला है उसमें से, तो वो अगेन मैं क्रिटिसाइज नहीं करूंगा, ये सारा पार्ट होता है। लेकिन मैं आपसे ये कहूंगा जैसे आपने 2 वैक्सीन, बहुत मेहरबानी आप बाकियों को भी कहें कि वैक्सीन लगाएं। डॉक्टर से हमने ये भी पूछा, मैं क्लियर कर देता हूं, लोग कहते हैं कि जी फलानी वैक्सीन लगा लो या फलानी लगा लो या ये लगा लो। डॉक्टर्स ने कहा सब वैक्सीन काम कर रही हैं। कुछ कहते थे कि वो जो फाइजर है
وہ زیادہ طاقتور ہے, ویکسین زیادہ بہتر ہے. وہ کہتے ہیں وہ ڈیلٹا کے سامنے وہ بھی ڈھیر ہے. کلیئرلی کہا ہے کہ ایسا نہیں کہ فائزر لگی ہو تو آپ کو وہ ڈیلٹا ویریئنٹ نہیں لگے گا, لیکن یہ ساری ویکسینز اگر آپ انفیکٹ ہو بھی جاتے ہیں تو اس سے فائدہ. آج ہم نے نمبرز بھی چیک کیے ہیں کہ جو ویکسینیٹڈ لوگ ہیں ان کی شرح بہت کم ہے جن کی اموات ہوئی ہیں. 425 اموات ہوئی ہیں, ان میں سے جو فلی ویکسینیٹڈ صرف 20 تھے. اور دیکھیں کچھ لوگوں کی کوئی کوموربڈیز ہوتی ہیں, یہ تھوڑی کہ ویکسین کے ساتھ پھر آپ کسی بیماری سے آپ کو کچھ نہیں ہوگا. تو ویکسین ضرور لگائیں. اگلے میں کہوں گا یہ 9 دن سب لوگ فوکس کریں ویکسین لگوانے پہ, اپنا کام چھوڑ کے. کراچی میں جو سینٹر ہے ویکسینیشن کی جو پوزیشن ہے وہ آپ کے آبزرویشن میں ہے, کیونکہ دیکھا گیا کہ ایکسپو سینٹر کے باہر بہت زیادہ لمبی قطاریں لگی ہوئی ہیں, صبح سے شام تک لوگ وہاں کھڑے ہوتے ہیں, کیونکہ اگلے 9 دن سے گورنمنٹ کا فوکس ہوگا کراچی پہ. تو کیا مزید ویکسینیشن سینٹر محلوں میں جائیں؟ ہم بالکل اس پہ بھی دیکھ رہے ہیں مزید ویکسینیشن سینٹر, موبائل سینٹرز. جیسے میں نے کہا کہ ہمیں علماء نے کہا مساجد اور امام بارگاہوں کو آپ جو ہے ویکسینیشن سینٹرز بنائیں. ادھر بھی یہ ساری چیزیں کنسیڈریشن میں ہیں تاکہ یہ جلد سے جلد ہوں. میں کہہ رہا ہوں تھوڑی تکلیف ہو سکتا ہے ہو لوگوں کو, ویکسینیشن سینٹرز میں لائنیں لمبی ہیں, یہی آج سے مطلب پہلے ہوتی, اور تو وہ لیکن اپنے فائدے کے لیے آپ ضرور جتنا جلدی ہو سکے یہ ویکسین سب لگوائیں. مجھے آواز نہیں آ رہی آپ کی صحیح. بہت ایک سیکنڈ وہ سوال کر لیں. مجھے کیا اچھا ماسک پہنا ہوگا تو نہیں پکڑے, اور ماسک اتارے اگر کوئی ملا تو یار اس میں ہاتھ باندھ تو مدد کوئی نہیں کر سکوں گا. جی یہ جو ایک سیکنڈ ناصر شاہ صاحب جی. لگے ہاتھ کو اگر اچانک نیشنل الیکشن ہو جاتے ہیں اور 18ویں ترمیم پہ کچھ ہو جاتا ہے, یہ بات آج بہت ہی جوک لگے گی. جوک نہیں ہے, میں کہہ رہا ہوں اس پہ تو بہت لمبی بحث ہو سکتی ہے. ہاں اس پہ تو ایک الگ سیشن ہو سکتا ہے پورا. حکومت کی اس بارے میں تیاری ہے؟ دیکھیں میں آپ کو بتاؤں, جب پہلے ایک فیز آیا تھا جب لاک ڈاؤنز کرنے پڑے تھے, اس وقت بھی اس وقت ہم نے آن لائن بزنسز بڑھی تھیں پوری دنیا میں. یہ لاک ڈاؤن کے بعد آلٹرنیٹ میتھڈز کی جس میں لوگوں کا کانٹیکٹ کم ہو تاکہ وبا نہ پھیلے, ہم اس طرف آلریڈی جا چکے ہیں. سندھ اسمبلی پہلی اسمبلی ہے یا اونلی جو آن لائن اپنے سیشنز کرتی ہے. میں نے آج جیسے شروع میں بتایا تھا, منسٹر صاحب سے کہا ہے کہ کوشش کریں کہ اگر ٹوٹلی آن لائن کریں, صرف اسپیکر صاحب ادھر بیٹھے ہوں اور باقی سارے آن لائن ہیں, اگر یہ پاسبل ہو اسپیکر صاحب سے بات کریں, میں خود بھی بات کروں گا تاکہ یہ ہو جائے. تو یہ ساری چیزیں ہم نے دیکھنی پڑیں گی. باقی وہ فورن افیئرز اور نیشنل افیئرز میں بات کرنے کے لیے آج کووڈ ہے تو وہ پھر کوئی اور موقع دیکھیں گے. آپ جب لاک ڈاؤن یا کھانے پینے کی اشیاء کا ایک ہوتا ہے تو میں نے دیکھا ہے کہ جو تندور والے ہیں جو کہ یہاں گھروں میں روٹیاں کم پکتی ہیں تو تندور والے پہ رش ہوتی ہے زیادہ. پولیس والا کہتا ہے کہ اس میں لکھا ہوا ہے تندور والے کو بند کرنا ہے نہیں کرنا. تو یہ بڑے جھگڑے ہوتے ہیں جو کہ آپ کو. دوسرا یہ کہ کل بھی امتحانات ہیں, یعنی میری بیٹی کل امتحان جائے گی تو کل امتحان ہوگا یا نہیں. تیسری اور چھوٹی بات کہ کراچی شہر میں ٹرانسپورٹ کس نوعیت کی چلے گی؟ بسیں بڑی چلیں گی نہیں چلیں گی, ٹیکسیاں چلیں گی, رکشے چلیں گے, چنچی چلیں گے؟ پلیز اچھا دیکھیں 2-3 چیزیں.
नहीं, दो तीन चीज़ें सबसे पहले जो सबसे आसान जवाब सवाल, कल इम्तिहान नहीं होगा और अभी मैं डायरेक्शंस देता हूं कि अगर कल कोई इम्तिहान है तो वो कर दें, फिर पूरे मंडे से अपना स्केड्यूल नया बना लें। तो कल इम्तिहान नहीं होगा, हम ऐलान भी करा देते हैं और अभी सेक्रेटरी यूनिवर्सिटीज़ को हम कल बस अनफॉर्चुनेटली क्या हमको नहीं कोई एग्जेम्पशंस नहीं है, एक्सेप्शंस नहीं कर सकते। तंदूर की बात की वो क्लैरिफाई कर देंगे, वो खुला होगा तंदूर क्लैरिफाई किया भी हुआ है। तीसरा था ट्रांसपोर्ट के बारे में। ट्रांसपोर्ट देखिए हम टोटली बंद इसलिए नहीं कर रहे कि वैक्सीनेशन हमने जारी रखनी है। ठीक, मैंने अब इसका होगा क्या, लोग कहेंगे जी वैक्सीन करने जा रहा हूँ, यार लोग खामखा क्यों निकलेंगे घर से। हमने इंश्योर करना है कि बाकी सारी चीज़ें लॉकडाउन में हो। अगर वो सब लॉकडाउन होगी तो लोग खामखा क्यों निकलेंगे। मैं तो कोई चीज़ खरीदारी करने जाऊँगा या कि अपने दफ्तर जाऊँगा तभी जाऊँगा अगर मैंने वो इंश्योर कर लिया कि सब बंद हो और सिर्फ वैक्सीनेशन सेंटर्स खुले हों, तो उधर तक जाएंगे। हम यही कोशिश करेंगे कि छोटी ट्रांसपोर्ट जो है उसको बंद ना करें, इसलिए कि उसके ज़रिए वो उसमें घर वाले ही बैठते हैं, 2 या 3 लोग इसमें। बड़ी ट्रांसपोर्ट के लिए कुछ SOPs थोड़ी सख्त अगर हमने जारी रखी, वो हम ट्रांसपोर्ट वालों से बात कर रहे हैं कि अगर रखी तो बहुत सख्त किस्म की SOPs के साथ होगी। मैं चाहता हूँ ना, ये गलत शइ मूं ख़ैर मना कोन कयो को ॻोठ न वञे, ईअं कोन हो जो उन वक़्तु कोई ऐलान कयो वियो हो त को ॻोठ न वञे, न SOP हुई अहिड़ी का त ॻोठ न वञो वञे। जेके SOPs आहिनि उन ते अमल दरामद असां कयूं था। हींअर जेको लॉकडाउन जी सूरत हाल आहे उन ते पूरी तरीक़े सां अमल दरामद थींदो। और कुछ एक सवाल कर लें यार, एक इनका चले 2 हो जाए। ये देखिए, मैं कोई ऐसा स्केयर या कुछ ऐसा फैलाना नहीं चाहता। मैं तो मदद की अपील कर रहा हूं ना आपके थ्रू कि ये एक, या तो आप माने या तो आप मुझे कहें कि जी ये बिल्कुल कोई इशू ही नहीं है, और जो ये कहता है उसको जाके अस्पताल का एक चक्कर लगवा दे। कोई अगर कोई वायलेट करेगा तो ज़रूर उससे सिक्योरिटी फोर्सेस वैसे ही डील करेंगी। मैं कुछ क्या करेंगी अब मैं, लेकिन वो डील करेंगी। अगर एक चीज़ हुकूमत की तरफ से आती है और लोगों की भलाई के लिए आती है और उसमें अगर कोई गड़बड़ करता है तो उससे वैसे ही डील किया जाएगा। जी शुक्रिया सीएम साहब। मैं ये पूछना चाह रहा था कि फ़ज़ाई सफ़र भी लोग कर रहे हैं, ट्रैवलिंग नजर आ रही है, उसमें भी थोड़ी लोग को हर्डल्स आएंगी, उसके लिए क्या आप लोगों ने मैकेनिज्म बनाया? दूसरा, अभी स्कूल्स, प्राइवेट स्कूल्स की जहाँ तक बात करें, हमने देखा लास्ट ईयर तो पूरा कोविड में गुजरा और स्कूल्स बंद रहे, तो एग्जाम्स के दौरान स्कूल्स की फीस भी बढ़ रही है, बच्चों की मुसलसल बढ़ रही है, फीसें भी जा रही हैं, और स्कूल के अंदर पेरेंट्स भी जाते हैं मीटिंग्स के अंदर और टीचर्स को भी बुलाया जाता है। इसके लिए क्या मैकेनिज्म है? कोई स्कूल्स, प्राइवेट स्कूल्स को आप लोगों ने पाबंद किया है? क्योंकि सबसे पहले फ़ज़ाई सफ़र हमारे हाथ में नहीं है, फेडरल सब्जेक्ट है। हमने कंसर्न ज़रूर शो की है। मैं ख़ुद अभी आया था तो जहाज़ भरा हुआ था बिल्कुल, बड़ा वैसे कह रहे कि उन्होंने किया है शायद 1 अगस्त से बग़ैर वैक्सीनेशन के आप ट्रैवल नहीं कर सकते। अच्छी बात है कि उससे कुछ ना कुछ फ़ायदा होगा और लोगों को वैक्सीनेशन की तरफ भी ले जाएंगे। दूसरा, आपने स्कूल्स की बात की, हम अगले 9 दिन का जो हमारा SOP है या प्रोटोकॉल है ना, उसको हम बहुत सख्ती से उस पर अमल करने जा रहे हैं। और उनकी जो फीस वगैरह है वो मैं देख लेता हूँ कि किस तरीके से और कर सकते हैं उसको।
मैं देखें ताजरी बरादरी से इल्तमास करता हूं कि ये 9 दिन की बात कर रहे हैं, बाकी अगर आफत ज़दा कराना चाहते हैं मैं फेडरल गवर्नमेंट से बात कर लेता हूं। अगर कोई ऐसी, जब लाहौर को 3 हफ्ते के लिए कर्फ्यू में डाला था तब तो किसी ने कोई ऐसी बात नहीं की। क्या कराची के लोग अपने खुद दुश्मन हैं क्या? मुझे समझ नहीं आती, मैं नहीं ज़्यादा बोलना चाहता। वो तो अच्छी बात हमने इधर अप्रिशिएट, मैं अभी अप्रिशिएट कर रहा हूं। किसी का, मुझे क्या शौक है किसी का, यहां तो मैं कंपीट कर रहा हूं, यानी हुकूमत कंपीट कर रही है किसी के साथ कि नहीं जी आपकी दुकान बंद होगी तो मेरी दुकान खुलेगी। हम कंपीट नहीं कर रहे, हम इस शहर के, इस मुल्क के बेहतरी के लिए सबसे सलाह मशवरे के बाद ये डिसीजन ले रहे हैं। मैंने आपको कहा ना, आप ताजिर बरादरी की बात कर रहे हैं, हर एक आदमी, मैं जैसे मैंने कहा कि अगर आप हमारे एक उलमा से कुछ, वो कल आज की एक मीटिंग में थे, उन्होंने कहा मस्जिद में तो कभी हो ही नहीं सकता, अल्लाह ताला कहे कहीं पे भी ना हो, मस्जिद अल्लाह ताला का घर है, पे पूरी दुनिया अल्लाह ताला की बनाई हुई है, ठीक है जी। तो जी मस्जिद आउट हो गई, नहीं हो सकता। मैं गया था अभी सेवन, तो उधर दरगाह पे लोग हाथ जोड़ रहे थे कि दरगाह में हो ही नहीं सकता, चलिए दरगाह भी आउट हो गई। ताजिर कहते हैं दुकानों में हो नहीं सकता, वो भी आउट हो गए। वो भाई फिर ये है ही नहीं। हाँ, इंडस्ट्रीज में कहा एक केस नहीं आया हमारा, तो कहां होता है भाई फिर ये? तो ये बात जो है ना, मैं सिर्फ आप सबसे कहूंगा कि ये मैसेज दे कि यार कोई पर्सनल किसी के साथ दुश्मनी नहीं है, ये एक कलेक्टिव फैसला है और एक्सपर्ट से बात करके लिया गया है। इसमें ताउन करें और अल्लाह ताला से दुआ करें, और उस अपनी मदद आप ऐसे कर सकते हैं कि ये 9 दिन इसको कामयाब करें, इफेक्टिव करें। चेन टूट जाएगी, आपके नंबर कम आएंगे, हम फिर आगे शुरू होंगे। लेकिन अगर क्रिटिसिज्म में करना है तो फिर कोई